نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یقیناً جس نے بھی برائی کے کام کیے اور اللہ کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کریں گے وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہود کے علماء اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو ایک یہ بھی بتایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے اللہ کے پیارے اور لاڈلے ہو، آپ جہنم میں کبھی بھی نہیں جاؤ گے، جس کا آگے سورتوں میں اس کا ذکر آئے گا۔ وقالت الیہود نحن ابناء اللہ واحباؤہ، تو آپ تو کبھی بھی دوزخ میں نہیں جا سکتے ہو۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی اتنا بڑا گنہگار ہو اور بہت بڑا اس نے کوئی گناہ پاپ کیا ہو، تو اگر وہ چلا بھی گیا تو وہ چند دن کے لیے جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے وہ نہیں جائے گا، چند دن۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے ذمے آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں باندھا ہے؟ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آپ نے اللہ سے کوئی ایسا معاہدہ، کوئی ایسی جو ہے اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی پروانہ مل چکا ہے جو آپ اتنے وثوق سے اب عوام کو کہتے ہو کہ جو چاہے کرو، تم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے ہو کیونکہ آپ اللہ کے پیارے ہو، لاڈلے ہو، اور یہ اللہ کے اوپر آپ نے اتنا بڑا بہتان باندھا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ایسی باتیں کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، اور جو چیزیں تم نہیں جانتے ہو، جس کا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کس کو بخشے گا اور کون جنت میں جائے گا۔ ہاں اللہ کے قواعد اور ضوابط ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا جنت کا وعدہ ہے۔ تو آگے آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو خطاؤں کو، اللہ تعالیٰ نے خود ہی تشریح فرمائی کہ بلا من کسب سیئۃ وحاطت بہ خطیئتہ، اور جو اپنے ہاتھوں سے گناہوں کو کمائے گا، گناہ کرے گا، دن رات اللہ کی نافرمانی میں گزارے گا، اور اتنا کہ اس کو جو ہے اس کے خطاؤں نے اور اس کے گناہوں نے گھیر لیا ہے، تو ایسے لوگ جو ہے فاولئک اصحاب النار، ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو یہاں پر علماء نے جو ہے ایک بات فرمائی ہے کہ جو ہم فیہا خالدون کا ذکر ہے ہمیشہ رہنے کا، وہ صرف کفر کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایمان اگر ہو، مسلمان ہو، مومن ہو،
اگر ان سے گناہ سرزد ہو جائیں گے تو وہ جہنم میں اگر چلا بھی جائے تو اس کے بعد اس کا نکلنا ہے، اور اگر وہ ایمان نہیں لایا اور کفر پہ مرا ہے تو اس کا ہمیشہ رہنا ہے، ہم فیہا خالدون جس میں فرمایا۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حجت اور دلیل اور کوئی بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کو بخشے گا اور اس کو جنت عطا کرے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک کے جو قواعد اور ضوابط ہیں، قاعدہ اور قانون ہے، سنت اللہ ہے، وہ اللہ کی یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت عطا کریں گے۔ والذین آمنوا پہلی شرط جو ہے حصول جنت کی اور اللہ کی رضا کی، پہلی جو شرط ہے آمنو، وہ ایمان لائے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان کے جو بھی شعبے ہیں، تمام شعبوں میں وہ کمال درجہ کرے، کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ ایمان کو زبان اور دل سے مانے، تو وہ پہلی شرط جنت کے حصول کی ایمان ہے۔ اور جو دوسری شرط لگائی وہ اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کی، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ اعمال صالحہ کرے۔ اعمال صالحہ کیا ہیں؟ اعمال صالحہ کون سے ہیں؟ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے، دین محمدی اعمال صالحہ ہیں، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتا ہے جس کی خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لایا ہوں۔ تو وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اعمال صالحہ ہیں۔ ایمان لانا اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرنا، اللہ نے فرمایا اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ اگر وہ بلال حبش والا اختیار کرے گا تو وہ جنتی ہو جائے گا، اگر صہیب وہ روم سے آئے گا وہ زندگی اختیار کرے گا تو وہ جنت کے حصول کا وہ بن جائے گا، اور اگر وہ قریش اور ہاشم قبیلے سے، بنو ہاشم قبیلے سے ابو لہب ہوگا، ابو جہل ہوگا اور ہوں گے، وہ اگر ایمان والی اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار نہیں کریں گے تو وہ جہنمی بنیں گے، اور اگر بلال حبش کا غلام وہ ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی اختیار کرے گا تو وہ جنتی بنے گا۔ تو یہ یہود کے علماء کو پیغام دیا کہ ایمان اور اعمال صالحہ کی زندگی وہی حصول جنت کا اور حصول اللہ کی رضا کا وہی ذریعہ ہے۔ ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔